یوم سیاہ کی معرفت سے دوستو، میں یہ ملک کی تاریخ جو ہے نا، وہ ایسے بہت سارے انسیڈنٹ سے رقم ہے جو اصل حقیقت میں یوم سیاہ کے طور کے اوپر منائے جانے چاہیے۔ 4 مارشل لاز لگے ان 76 سالوں میں، اور باقی عرصہ جو تھا وہ ڈی فیکٹو مارشل لاز جو ہے، جیسا کہ آج تک ایک ڈی فیکٹو مارشل لا ہے پاکستان میں، وہ اس کے طور کے اوپر جانا جاتا ہے۔ 58 سے 69 تک پہلا مارشل لا لگا، 69 سے 71 تک دوسرا مارشل لا لگا، اور اسی عرصے میں پاکستان 2 لخت ہوا۔ کیا کسی ملک کی تاریخ میں ملک کے 2 لخت ہونے سے زیادہ سیاہ رات ہو سکتی ہے کوئی؟ ہم سے معافی مانگنے والوں نے کبھی قوم سے اس کے بارے میں معافی مانگی کہ کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ملک 2 لخت ہوا؟ کیوں ایک سیاسی لیڈر جو کہ ایبسولوٹ میجورٹی تھی جس کے پاس، اس کو اقتدار انتقال کرنے کی بجائے فوج نے چڑھائی کی پاکستان کے اس صوبے کے اوپر جو کہ پاکستان کے آدھے سے زیادہ تھا۔ 56% آف پاکستان واز فارمر ایسٹ پاکستان، ناؤ بنگلہ دیش۔ کیا آج تک کسی نے اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی ہے، اس یوم سیاہ کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف سے معافی مانگنے کے تقاضا کر رہے ہیں؟ کیا ضیاء الحق کے دور کی معافی مانگی ہے کسی نے قوم سے؟ یا پرویز مشرف کے دور کی معافی مانگی ہے قوم سے کسی نے، جو ہم سے معافی مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں؟ اور بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہیں جو کہ انسان جب بات کرتا ہے تو وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم کس طرف اس ملک کو دھکیل رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو یوم سیاہ ہے سارے، ان کے بارے میں کچھ کمیشنز بھی بنے تھے، آج بھی کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ حمود الرحمان کمیشن بنا تھا، وہ پڑھنے کے لائق ہے، ہمیں بھی، مجھے کہیں سے کاپی ملی تھی، وہ پڑھی۔ اس ملک میں وہ رپورٹ پبلش نہیں ہونے دی گئی، پبلک نہیں ہونے دی گئی۔ کیا اس کے کانٹینٹس کو پڑھ کے وہ لوگ جو رسپانسبل تھے ان اٹراسٹیز کے، وہ قوم سے معافی مانگیں گے؟ چلے، اٹس 50 years too late، لیکن آج بھی وقت ہے کہ قوم سے معافی مانگے ملک کو 2 لخت کرنے کے لیے۔ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ آئی تھی، کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کیوں اس کو پبلک نہیں کیا گیا؟ کیوں اس کے مندرجات کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا؟ کیوں وہ پالیسی ریویژنز نہیں کیے گئے جو کہ اس میں ریکمنڈیشنز کے طور کے اوپر سامنے آئے تھے؟ ایک کمیشن آف انکوائری بنا تھا انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کے اوپر، اس کی رپورٹ بھی آئی ہوئی ہے، کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کس نے چھپائی ہوئی ہے؟ کیا اس کے اوپر معافی مانگی گئی قوم سے؟ اور ایک عامی پبلک اسکول میں ایک گھناؤنی ٹریجڈی ہوئی تھی، 150 سے زیادہ بچے اور اساتذہ جو تھے ان کو میسکر کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی تو رسپانسبل نہیں تھی اس کی، کون اس نیگلیجنس کا رسپانسبلٹی لیتا ہے؟ کیا اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی گئی؟ کس نے معافی مانگی تھی؟ کوئی معافی مانگی گئی کسی سے؟ جو آج خاص کر وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی سے پتہ نہیں ناکردہ گناہوں کی سزا کے طور کے اوپر معافی مانگنے کی توقع کر رہے ہیں۔ رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ بذات خود ایک بلیک ڈے ہے۔ اس ملک کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو ایسٹ پاکستان کی سپریشن کو بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی سے کوئی معافی کی توقع نہیں کرے گا۔ جو تاریخ دان ہیں، اگر کسی وقت انہوں نے انڈیپینڈنٹ تاریخ اس ملک کی لکھی، انفارچونیٹلی اس ملک کی تاریخ بھی ڈسٹارٹ کی گئی ہے، نہیں لکھی گئی ہے۔ اس ملک میں 3 وزرائے اعظم کو قتل کیا گیا ہے۔ کیا اس وقت کے حکمرانوں نے معافی مانگی ہے اس سے؟ کیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوئیں؟ کیا ان کے محرکات جو ہیں وہ سامنے آئے؟ کیا جنہوں نے مارا وہ سامنے آئے؟ کیا ان کو سزائیں دی گئیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ میرا خیال ہے، آئی ایم شیور کہ آپ سب لوگوں کے دماغوں میں ہوں گے، ذہنوں میں ہوں گے، لیکن ہم میں ہمت نہیں ہوتی کہ ہم بیان کریں۔ لیکن اب جس طرف اس ملک کو لے جایا جا رہا ہے، میرا خیال ہے وہاں سب کو ہمت کرنی پڑے گی اور بولنا پڑے گا اور ان سوالات کو اٹھانا پڑے گا۔ اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ایک انتہائی بھونڈی قسم کی جو وہ اسپیچ تھی، جس کی کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں تھا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں،
اگر وہ کمیشن 2014 کے سیٹن کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا اور پارلیمنٹ کے اوپر کوئی اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا. تو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا جی کہ ہم بالکل مانتے ہیں اور یہ کمیشن بنائیں. یہ 2014 کے جو بھی ہوا 2014 میں سیٹن جو ہے اس کو بھی کریں انویسٹیگیٹ. بالکل پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سائفر کی کنسپریسی کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. اور میں آج دہرانے لگا ہوں, یہ رجیم چینج آپریشن کو بھی انویسٹیگیٹ کریں. یہ عمران خان کے اوپر جو اٹیمپٹس ہوئیں, قاتلانہ اٹیمپٹس, ان کو بھی انویسٹیگیٹ کریں, جس کا مقدمہ بھی عمران خان کو درج نہیں کروانے دیا گیا تھا. یہ مے 9 کے انسیڈنٹس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے, یہ سٹولن مینڈیٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کرے, یہ آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. خاص کر جب لوگوں کے بیڈ رومز میں آپ نے ویڈیوز فکس کیے ہوئے ہیں, وہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہو رہا ہے, اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. یہ انفورسڈ ڈیورسز جو کروائی گئی, لوگوں کو پکڑ کے ان کو ٹارچر کر کے ان کو زبردستی ان سے پولیٹیکل لائلٹیز چینج کرنے, پولیٹیکل افیلیشنز چینج کرنے کا کیا گیا, اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہوتی رہی ہے پاکستان میں 76 سال, کسی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا, یہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے. ضرور بنائیں کمیشن. اب میں ان کو یاد دہانی ان کو کراتا رہوں گا کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں, اس کے بعد خاموشی طاری ہے, لیکن ہم ان کو خاموش اس مسئلے کے اوپر نہیں رہنے دیں گے.